بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مجھے قرآن کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ قرآن کا لفظی مطلب ہے پڑھی جانے والی چیز، پڑھی جانے والی کتاب۔ دیکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ ریلیجن کی ہسٹری کو دیکھیں تو قرآن سے پہلے جو بھی مذہبی کتابیں تھیں وہ سب سن کر جانی جاتی تھی۔ سننا یہ ذریعہ تھا ان کا۔ قرآن پہلی کتاب ہے جو پڑھ کر جانے والی کتاب بنی۔ یعنی جب رسول اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، یعنی قرآن کا کوئی حصہ اترتا تھا، تو اسی وقت آپ اس کو لکھوا دیتے تھے۔ یعنی آپ بولتے تھے اور لکھنے والے لکھتے تھے۔ اس طرح کے تقریباً 2 درجن آدمی تھے جن کو کتاب وحی کہا جاتا ہے، یعنی وحی کو لکھنے والے۔ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ان میں سے آپ کے پاس ہوتا تھا۔ خود حضرت عائشہ جو تھی آپ کی وائف، وہ بھی ایک کاتب وحی تھی۔ حضرت ابوبکر ایک کاتب وحی تھے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ خود اگرچہ امی تھے، لیکن آپ کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا آدمی رہتا تھا جو لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا۔ اس وجہ سے قرآن نے ایک نئی تاریخ کا آغاز کیا۔ پچھلی کتابیں اگر سننے پر مبنی ہوا کرتی تھی، یعنی سن کر جاننا، سن کر معلوم کرنا، تو قرآن ایک ایسی کتاب بنی جس کو کہ پڑھ کر آپ سمجھ سکیں۔ اس معاملے میں آپ کا اہتمام اتنا زیادہ تھا کہ سفر میں بھی آپ قلم اور روشنائی ساتھ ہوتی تھی آپ کے، اور پیپر۔ جیسے مثال کے طور پر ہجرت کا جو سفر ہوا، یعنی مکہ کے 13 سال بعد آپ مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ گئے، یہ سفر ایک بہت ہی ایمرجنسی کی حالت میں ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی آپ کے پاس قلم اور کاغذ موجود تھا۔ چنانچہ راستے میں ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر جو آپ کے ساتھی تھے، ان سے آپ نے ایک چیز لکھوائی اور انہوں نے قلم کاغذ نکال کر اس کو لکھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کے لکھنے کا اہتمام پہلے دن سے تھا اور ہمیشہ رہا، اور قرآن مذہب کی تاریخ میں پہلی کتاب بنی جو لکھی گئی۔ اب جو دوسری کتابیں ہیں آج تو دیکھتے ہیں ان کو آپ کتابی کی شکل میں، دوسری مذہبی کتابیں، لیکن یہ بعد کو لکھی گئی، چھاپی گئی ہیں۔ یہ بعد کو لکھی اور چھاپی گئی ہیں۔ جس وقت وہ کتاب آئی یا پیش کی گئی، اس وقت وہ سننے والی کتاب تھی، اور قرآن جو ہے پہلے دن سے ہی پڑھنے والی کتاب تھی، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ دیکھیے، قرآن جو ہے اس طرح نہیں اترا کہ ایک بار پوری کتاب اتر جائے، بلکہ 23 سال کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ نجمن نجمن اترا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پیریڈیکل طور پر اتارا گیا، یعنی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، جیسی صورتحال ہوتی تھی، جیسی ضرورت ہوتی تھی، اس کے مطابق قرآن کا کوئی حصہ اترتا تھا۔ تو قرآن کی پہلی وحی جو اتری وہ 610 عیسوی میں اتری، 610 عیسوی۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے اترا۔
اس کے بعد اترتا رہا یہاں تک کہ سب سے آخر میں جب آپ مدینہ میں تھے تو یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی جو قرآن آپ کے اوپر اترنے والا تھا اس کی ساری آیتیں اور ساری صورتیں اتر گئیں. اب یہ آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم جو ہے وہ گویا کہ قرآن کی آخری آیت تھی. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم یہ قرآن کی آخری آیت ہے. پھر یہ قرآن جو آتا تھا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ جبریل کے ذریعے آتا تھا. تو جبریل ہی کے کہنے کے مطابق آپ نے اس کو ترتیب دیا، یعنی جس طریقے سے اترا تھا وہ ترتیب اور تھی. تو ایک ہے ترتیب نزول، ایک ہے ترتیب تلاوت. تو اترا تھا تو حالات کے اعتبار سے، لیکن آخری زمانے میں جبریل نے ایک ترتیب قائم کر کے آپ کو بتایا. تو کتابوں میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب آپ وفات سے کچھ پہلے جبریل نے 2 بار پورا قرآن پڑھ کر سنایا، یعنی الحمدللہ سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک. پھر اسی طریقے سے رسول اللہ نے دہرایا جبریل کے سامنے. اس کو کہتے ہیں کتابوں میں عرض اولا عرض اخیرہ، یعنی عرضہ کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹیشن، کہ جبریل کا پیش کرنا رسول اللہ کے سامنے اور رسول اللہ کا پیش کرنا جبریل کے سامنے. اس طرح سے پورا قرآن جو ہے آخری زمانے میں جبریل کے کہنے کے مطابق ترتیب دیا گیا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ نے اس کو پڑھ کر سنایا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو رسول اللہ پر اترا تھا جبریل کے ذریعے، اور جس کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا. اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی نہ کمی ہے نہ کوئی بیشی ہے. تو یہ کتاب محفوظ ہے پورے معنوں میں، پریزروڈ بک. اس طرح سے کوئی بھی دوسری مذہبی کتاب آج محفوظ حالت میں موجود نہیں ہے. تو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی ایسی کتاب ہے جو پریزروڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے. قرآن میں کل 114 چیپٹرس ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ میڈیم سائز کے ہیں. تینوں طرح کے چیپٹرس ہیں. پہلا چیپٹر جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اور آخری چیپٹر جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس ہے. تو کل 114 چیپٹر ہیں. ہر سورہ کے شروع میں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف ایک سورہ میں نہیں ہے، وہ ہے سورہ برات یا سورہ توبہ. لیکن ایک اور جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا ہے. اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد کل 114 بن جاتی ہے. یعنی اگرچہ صورتوں کے شروع کے اعتبار سے 113 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن گنتی کے اعتبار سے ایک اور جگہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ملکہ سبا نے کہا تھا. اس طرح سے یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ 114 بار پورے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ ہے پہلی سورہ کے شروع میں بھی آیا ہے اور پورے قرآن میں بھی آیا ہے. تو جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں اس کو. کوئی بھی کام، جیسے کھانا کھانا ہے یا اور سفر کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو کام شروع کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
ہم یہ اپنے ذہن میں ایک یاد کرتے ہیں کہ اس دنیا جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک ایسے خدا کی بنائی ہوئی ہے جو رحمت والا ہے، کمپیشن والا ہے. یعنی وہ خدا ہم سے انڈیفرنٹ نہیں ہے، اس کو ہم سے محبت ہے، ہم سے اس کو کمپیشن کے درجے میں تعلق ہے. اس سے یہ یقین آتا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. تو جب بھی کوئی کام ہم شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ایک بہت بڑا سورس آف کنوکشن ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام آپ کریں تو آپ خود یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے کام کو پہنچا سکیں آخر تک. اسی لیے کہا گیا ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، شروع میں کروں گا لیکن اس کا مکمل کرنے والا خدا ہوگا. تو وہ خدا جس کے ہاتھ میں سب طاقتیں ہیں، جو مکمل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحمت والا ہے، یہ ہم کو ایک یقین دیتا ہے، ایک کنوکشن دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھیے قرآن کی جو سب سے پہلی سورہ ہے وہ ہے الفاتحہ. علماء یہ کہتے ہیں کہ الفاتحہ گویا کہ قرآن کا دیباچہ ہے، پریفیس ہے. جس طرح سے کتاب میں، انسانی کتاب میں پریفیس ہوتا ہے اور پریفیس میں شروع کی باتیں سب کہہ دی جاتی ہیں، وہ ایک اعتبار سے گویا خلاصہ ہوتا ہے وہ. تو سورہ الفاتحہ جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس اعتبار سے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سورہ کیا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ چھوٹی سی سورہ ہے. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، لارڈ آف دا یونیورس ہے. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمت والا ہے اور مرسی والا ہے. وہ ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، جو ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے اس کا وہ مالک ہے. اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو راستہ دکھا، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو تیرے انعام پائے ہوئے بندوں کا راستہ ہے، وہ راستہ نہیں جو ان کا راستہ بنا جو بھٹک گئے راستے سے یا جن پر تیرا غضب ہوا. یہ گویا پہلی سورہ ہے. یہ دعا بھی ہے اور اس میں ساری بات بھی آ جاتی ہے. اس میں ہم یہ جانتے ہیں پڑھ کر کے کہ خدا ایک زندہ خدا ہے، اس کا ہم سے تعلق ہے، ہر وقت ہمارا اس سے کانٹیکٹ ہے، ہم اس سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف سے جواب آتا ہے ہمارے پاس. اسی کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، بھٹکنے والے راستے پر ہمیں نہیں جانا ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ گویا کہ جن جذبات کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے وہ سب اس میں آ گیا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ سارے قرآن میں جو باتیں آئی ہیں، جو مضامین آئے ہیں، ان کو 3 ہیڈ کے اندر بیان کیا جاتا ہے. بیسیکلی 3 مضامین ہیں قرآن میں: توحید، رسالت اور آخرت. یہ 3: توحید، رسالت اور آخرت.
توحید کا مطلب ہے وننس آف گاڈ. رسالت کا مطلب ہے پیغمبر کو ماننا. آخرت کا مطلب ہے ورلڈ ہیئر آفٹر کو ماننا. تو یہ تین باتیں جو ہیں یہ بیسک کریڈ ہیں اسلام کا. یہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم خدا کو دریافت کرتے ہیں, خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور خدا پر یقین لاتے ہیں. دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ, اس کو مانتے ہیں. تو یہیں سے اسلام کی بگننگ ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی وے آف لائف جو ہے اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. آئیڈیالوجی کے بغیر کوئی وے آف لائف نہیں ہوتا ہے. تو اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بیسیکلی توحید کی آئیڈیالوجی ہے. جب آپ ایک خدا کو مانتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئی ہے؟ ایک خدا کو آپ اپنا سپریم کنسرن بناتے ہیں. سپریم کنسرن, کیونکہ وہی خدا ہے جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے, وہی آپ کا سسٹینر ہے, وہی آپ کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو آپ کو مل رہا ہے. تو خدا سے اس ڈھنگ پر تعلق قائم ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے آدمی کے اندر. پھر رسالت کا عقیدہ. رسالت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت انسان کو چاہیے, ہر انسان کو گائیڈنس چاہیے. یہ گائیڈنس کہاں سے ملے؟ اس گائیڈنس کا ذریعہ ہے پرافٹ. یعنی خدا نے انسان کو پیدا کیا, لیکن اس کی گائیڈنس جو ہے وہ ساتھ لے کر انسان نہیں آتا ہے. کسی پہاڑ پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ گائیڈنس ہے تمہاری. تو گائیڈ بک انسان لے کر نہیں آتا ہے. پیغمبر خدا نے بھیجی اسی لیے کہ وہ انسان کو گائیڈ بک دیں, انسان کو گائیڈنس فراہم کریں. تو پیغمبر کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو مانا, اس کا اعتراف کیا کہ مجھے گائیڈنس لینا ہے پرافٹ سے, پرافٹ آف گاڈ سے. جو خدا کا پرافٹ ہے وہی میرا گائیڈ ہے. یہ ہے رسالت کا مطلب. اس میں ساری باتیں آ گئیں. پوری زندگی کے بارے میں آ گیا کہ آپ کی زندگی کا نقشہ, آپ کا جو وے آف لائف ہوگا وہ ہوگا جو پیغمبر سے آپ کو ملے. پیغمبر کو خدا سے گائیڈنس آتی ہے اور پیغمبر آپ کو پہنچاتا ہے. تو کہا کہ پیغمبر ہمارے اور خدا کے بیچ میں ہے. اس کے بعد ہے آخرت. آخرت کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے, ہمیں موت آئے گی. آپ جانتے ہیں کہ موت جو ہے 50, 60, 70, 80 سال میں مر جاتا ہے آدمی. تو کوئی بھی آدمی دنیا میں ہمیشہ زندہ نہیں رہتا ہے. تو موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے, ورلڈ ہیئر آفٹر. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ڈے آف ججمنٹ ہوگا. انسان تمام اکٹھا کیے جائیں گے خدا کے سامنے, سب کا حساب کتاب ہوگا. پھر کسی کو ایٹرنل ہیل ملے گی اور کسی کو ایٹرنل پیراڈائز ملے گی. یہ ہے آخرت کا عقیدہ. یہ 3 بیسک عقیدے ہیں جو کہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں: توحید, رسالت, آخرت. تو ان عقیدوں کی تفصیلات ہیں, ان کی ڈیٹیلز ہیں, ان کے دلیلیں ہیں. تو بیسیکلی عقیدہ تو یہی ہے, کریڈ تو یہی ہے, لیکن اس کی دلیلیں بیان کی گئی ہیں, اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے. اس طرح سے ایک پوری کتاب میں وہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ہے قرآن کا معاملہ. قرآن میں دیکھیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, 114 چیپٹرس ہیں, 114 سورتیں ہیں, اور آیتیں جو ہیں قرآن میں وہ تقریباً 6500 سے کچھ کم ہیں. 6000 کچھ آپ مان سکتے ہیں اس کو.
تو آیتوں کی تعداد تو تقریباً 6,500 ہے، اس سے کچھ کم. یعنی اگر یوں دیکھا جائے تو ریلیٹیولی قرآن یعنی ایک ماڈسٹ کتاب ہے، کہ بہت بڑی کتاب نہیں ہے. اب آپ قرآن کو اگر پڑھیں، شروع کریں پڑھنا، تو آپ شروع میں آپ یہ پائیں گے کہ قرآن کی جو پہلی سورہ کے بعد دوسری سورہ جو آتی ہے، اس میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یعنی پہلے ہی صفحے میں آپ یہ اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ ایک بہت بڑا، یعنی کہنا چاہیے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ تو کوئی ملاوٹ ہے، نہ اس کی کوئی بات عقل کے خلاف ہے، نہ اس میں ایسی کوئی چیز ہے جو کنٹراڈکٹ کرے دوسرے حقیقتوں سے. یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. تو 1400 سال ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے، اور آج تک ایسی کوئی بات نہیں ملی جو قرآن کے بیانات کے خلاف ہو. تو یہ ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے وہ تقوی والوں کے لیے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی دراصل نام ہے اس بات کا کہ آپ کاشس ہوں. کاشس، میں ایک مثال دوں گا کہ دو صحابی کے درمیان بات ہوئی. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہوں، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شمبر تو وجتہد تو، یعنی میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور بچتا ہوا چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ذالک التقوی، یہ ہے تقوی. تقوی کے لفظی معنی بھی ہوتے ہیں بچنا، پرہیزگاری. تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں ہم اس طرح رہیں کہ برائیوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھیں. کیونکہ دیکھیے یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. یہاں اینجل ہے، یہاں سیٹن بھی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، یہاں پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں، کیونکہ خدا کو ٹیسٹ لینا ہے. تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے تقوی. یعنی آپ بچتے ہوئے دنیا میں سے گزریں، کاشس ہو کر کے دنیا کا سفر کریں. تو یہ جو فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر احتیاط کا ذہن ہو، جو بچنے کا ذہن ہو، جو نیک اور بد میں تمیز کرنے کا ذہن ہو، جو کاشس ہو معاملات میں، وہی اس کتاب سے ہدایت پائیں گے. دیکھیے کسی بھی چیز کی سچائی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کاشس ہوں، ورنہ آپ کچھ بھی بول لیں گے. بولنے کے لیے انسان کے پاس شبدوں کی کمی نہیں ہے. شبد تو ہزاروں ہیں، کچھ بھی کہہ دیجیے آپ. لیکن جب آپ کاشس ہوتے ہیں، جب آپ محتاط ہوتے ہیں، جب آپ اپنے کو اس سے بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اسٹینڈ ایسا لے لیں جو غلط ہو، تب آپ بہت ہی گارڈڈ الفاظ بولتے ہیں، بہت ہی سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ اس کتاب سے ہدایت پائیں گے جن کے اندر تقوی کا مزاج ہو، جن کے اندر احتیاط کا مزاج ہو، جو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کا مزاج ہو. وہی اس سے ہدایت پائیں گے، انہی کو اس سے گائیڈنس ملے گی.
دیکھیں یہ ٹیسٹ کا معاملہ ہے. جب ٹیسٹ ہے تو پھر یہی ہوگا دنیا میں. ٹیسٹ میں ہمیشہ کئی آپشنس ہوتے ہیں. ایک آپشن اگر ہو صرف تو پھر ٹیسٹ نہیں رہے گا. ٹیسٹ کا مطلب یہی ہے کہ بہت سارے آپشنس ہیں اور پھر آپ کی امتحان ہے, آپ کی عقل کا امتحان ہے کہ آپ صحیح آپشن کو چنیں, غلط آپشن کو چھوڑ دیں اور صحیح آپشن کو چنیں. تو جن کے اندر یہ مزاج ہو, مطلب سنسیئرٹی ہو, سیریسنس ہو, وہی اس کتاب کو دھیان دے کر کے سمجھیں گے, اس کو پکڑیں گے. دیکھیے, قرآن کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے تلاوت کہتے ہیں اس کو, دوسرا وہ اس کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے, لیدبروا آیاتہ. تو ایک ہے تلاوت, ایک ہے تدبر. تلاوت کا مطلب عام طور پر یہ ہے کہ آپ چاہے نہ سمجھتے ہوں لیکن آپ کو اگر حروف شناسی ہے تو آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ حروف شناسی کر کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. تو اس قسم کی تلاوت بھی, اس کی بھی ایک اہمیت ہے. آپ کا تعلق بنا رہتا ہے قرآن سے. جب آپ قرآن کو بطور تلاوت پڑھتے ہیں تب بھی آپ اپنا ایک تعلق جوڑتے ہیں اس سے. اس لحاظ سے اس کا بھی ایک فائدہ ہے, لیکن زیادہ بڑا فائدہ ہے تدبر میں. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے, قرآن اتارا گیا ہے تدبر کے لیے, لیدبروا آیاتہ. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کنٹمپلیشن, سوچ بچار کرنا, غور کرنا. تو قرآن کو پڑھیں تو غور کرتے ہوئے پڑھیں. جب غور کر کے پڑھیں گے تب باتیں سمجھ میں آئیں گی. جیسے پہلی آیت کو لیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف ہے خدا کے لیے. اب اس پر غور کیجئے. تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بات سامنے آئے گی کہ دنیا میں تو بہت سے پرابلم ہوتے ہیں, بہت سی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ کیسے خدا کو سب سے بڑا زیادہ تعریف کا درجہ دیا جائے؟ یہاں پر آپ ڈسکور کریں گے کہ ڈسپائٹ آل دوز پرابلمس, وہ چاہے سارے پرابلم ہوں, اس سے اوپر اٹھ کر کے آپ خدا کو دریافت کریں. اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے معاملہ کہ زندگی میں جو سفرنگ ہوتی ہے اس سفرنگ کو آپ خدا کے عقیدے سے نہ جوڑیں, بلکہ اس کو امتحان سے جوڑیں. کوئی بھی سفرنگ, کوئی پرابلم آپ جھیل رہے ہیں, کوئی سفرنگ آپ کو ہو رہی ہے, کوئی ڈیفیکلٹی میں آپ پڑے ہوئے ہیں, اس کو آپ جوڑیں گے جب اس سے کہ یہ تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, یہاں تو ہوگا یہ سب کچھ, تو خدا کی تعریف میں کمی نہیں ہوگا, کوئی ایروجن نہیں ہوگا وہ. لیکن اگر آپ خدا سے جوڑ دیں کہ خدا کو اس دنیا کو ایسا بنانا چاہیے تھا کہ یہاں پر کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہوتی, یہاں پہ کوئی پرابلم نہ ہوتا, یہاں کوئی سفرنگ نہ ہوتی, تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کے بیان ٹھیک نہیں لگے گا آپ کو. آپ سمجھیں قرآن تو آپ سمجھیں کہ خدا کوئی قابل تعریف خدا نہیں ہے. تو وہ تصور بن جائے گا جو کہ بعض مذہبوں میں ہے کہ اچھا خدا اور برا خدا. تو اصل چیز ہے کہ آپ یہ باتیں سوچنے سے معلوم ہوتی ہیں. جب سوچیں گے آپ تو آپ ڈفرینشیٹ کریں گے. ڈفرینشیٹ یہ کریں گے کہ خدا کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے. جو مصیبتیں ہیں, جو ڈیفیکلٹیز ہیں, جو پرابلم ہیں, ان کا تعلق ہے اس سے کہ یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. جب ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے تو یہ سب رہے گا یہاں پر. تو آپ اس کو یعنی سچے دل سے الحمدللہ کہہ پائیں گے, سچے دل سے الحمدللہ کہہ پائیں گے کہ خدا تو قابل تعریف ہے, خدا تیرا شکر ہے, خدا تو بہت بڑا ہے. تو دونوں میں جب کنفیوز کریں گے تو آپ سچے دل سے نہیں کہہ پائیں گے. اس کو الگ کریں گے, اس کو الگ کریں گے, تب آپ کہہ پائیں گے. اس طرح سے دیکھیے, حضرت ابوبکر ایک سینئر صحابی تھے, رسول اللہ کے سینئر ساتھی تھے.
تو ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا. ان کی بیٹی تھی عائشہ. تو ایک موقع پر لوگوں نے ان کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کیا, جھوٹا پروپیگنڈا. اس پروپیگنڈے میں ایک صاحب شریک ہو گئے جن کا نام تھا مستح ایک غریب آدمی تھے. حضرت ابوبکر جو تھے تاجر تھے. تو حضرت ابوبکر جو تھے وہ ان کو کچھ رقم بطور امداد دیتے رہتے تھے ہر مہینہ. تو جب یہ ہوا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا حضرت عائشہ کے خلاف اور یہ اس میں شریک ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں اب مستح کو کوئی مدد نہیں کروں گا. اب میں مستح کو کوئی مدد نہیں کروں گا. تو قرآن میں آیت اتری کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. یہ آیت اتری کہ تم جو مدد کرتے ہو انسان کی تو اس کو الگ رکھو, اس سے مت جوڑو کہ تم کو اس سے شکایت ہو گئی تو مدد بند کر دو. شکایت الگ ہے اور مدد کرنا الگ ہے. تو فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ خدا تم کو معاف کر دے؟ تم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو تم کیا نہیں چاہتے کہ تمہاری کوتاہیوں کے باوجود خدا تم کو معاف کر دے؟ ہر انسان غلطی کرتا ہے, ٹو از ہیومن. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری کوتاہیوں کے باوجود خدا مجھے معاف کر دے, میری غلطیوں کے باوجود خدا مجھے معاف کر دے, تو یہی طریقہ اس کو انسانوں کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے. تو آیات اتری کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو معاف کر دے؟ تو جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر نے کہا کہ بلا واللہ نحب ان یغفر لنا خطایانا ان تغفر لنا خطایانا. کہا کہ ہاں خدا, ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. تو پھر انہوں نے مستح کا پیسہ جاری کر دیا, جو بند کر دیا تھا بند نہیں کیا, ان کو پیسہ پھر دینے لگے, وہ مدد کے جو دیتے تھے وہ. یہ ہے گویا کہ جب آپ قرآن کو تدبر کے ذریعے پڑھیں گے, غور کر کے پڑھیں گے, تو بار بار آپ ایک ریسپانس دیں گے اس کو. اس ریسپانس کے دوران آپ اپنے اندر اپنے اندر قرآن کی تعلیمات کو انکلکیٹ کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب الحمدللہ آپ کہیں گے, آپ کو یاد آئے گی اپنی مسائل, تو آپ کہیں کہ یہ مسائل کو میں خدا سے نہیں جوڑ سکتا, یہ مسائل تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے دنیا, تو اس لیے ہیں یہ مسائل. تو آپ کہیں گے کہ ان مسائل کے باوجود میں خدا کو قابل تعریف سمجھتا ہوں, ان مسائل کے باوجود میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. کہ خدا کا شکر آپ کو مسائل سے اوپر اٹھ کر دینے کا ذہن بنے گا آپ کا, کیونکہ مسائل میں آپ گھرے ہوئے ہیں. ہر انسان پرابلم میں گھرا ہوتا ہے. اگر یہ ہو کہ جب تک مسائل ختم نہیں ہوں گے ہم خدا کا شکر ادا نہیں کریں گے, تو پھر تو آپ خدا کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے, ایسے مر جائیں گے. تو جب قرآن پڑھتے ہیں آپ سوچ کر تدبر کے ساتھ, تو اسی طرح سے آپ بار بار ایک ریسپانس دیتے ہیں, یہ فائدہ ہے اس کا. تو تلاوت اگر آپ کریں قرآن مجید کی تب بھی اس کا ایک فائدہ ہے, اس سے آپ کا تعلق جڑا رہتا ہے. لیکن جب آپ تدبر کے ذریعے پڑھتے ہیں, سوچ کر کے پڑھتے ہیں, تو اس کا تعلق بہت بڑھ جاتا ہے. تو ہر مسلمان کو روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے, روزانہ بلا ناغہ, چاہے وہ ایک پیج پڑھے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عام طور پر جو کتابیں ہوتی اس طرح کتاب نہیں ہے. یعنی ایک پیج آپ پڑھیں, ایک پیراگراف پڑھیں, یہاں تک کہ ایک ورس پڑھیں قرآن کی, تب بھی آپ کو کچھ باتیں مل جائیں گی. ایک ورس میں بھی آپ کو سب کچھ نہ کچھ باتیں مل جائیں گی. اسی لیے ایک صاحب نے ایک فارمولہ بنایا کہ جسے کہا جاتا ہے کہ 1 ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے. تو انہوں نے اس کو لے کر کے ایک فارمولہ بنایا کہ 1 ورس اے ڈے
keep Satan away. تو ایک آیت میں بھی آپ کو بات مل جاتی ہے. قرآن کی ایک آیت، ایک چیپٹر، ایک پیراگراف، ایک پیج، کچھ بھی آپ پڑھیں، اس میں آپ کو کچھ باتیں ایسی مل جائیں گی جو آپ کے لیے لیسن ہوں، جس میں آپ کو کچھ لرننگ ہوتی ہو، جس میں آپ کو کچھ سیکھ ملتی ہو. تو سارا قرآن پڑھ کر کے ملے ایسا نہیں ہوتا، کچھ حصہ پڑھ کر کے بھی آپ کو کام کی باتیں مل جاتی ہیں. جیسے آپ نے پڑھا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل ایمان پر فرض ہے وقت پر، وقت کے ساتھ. اس کو پڑھا آپ نے. اب اس پہ آپ نے غور کیا. جب آپ غور کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ دراصل ایک بہت بڑی بات اس کے اندر کہی گئی ہے کہ آپ کو ٹائم کانشیس بنانا. نماز آپ جانتے ہیں کہ 5 وقت فرض ہے 24 گھنٹے کے اندر. تو جیسے ہی وقت ہوا تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا. دن 24 گھنٹے میں 5 بار نماز یاد دلاتی ہے کہ وقت ہو گیا. یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو ٹائم کانشیس بنانے کی بات ہے. اب غور کیجئے کہ ایسا طریقہ جو 5 بار آپ کو ٹائم کانشیس بنائے، ٹائم کے بارے میں آپ کو ذہن کو جگائے، تو اس معنی کہ تو بہت بڑی چیز ہے. یعنی ٹائم مینجمنٹ کا بہت بڑا آپ کو سیکھ ملے گی اس سے. تو جب آپ غور کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ نماز ایک اعتبار سے خدا کی عبادت ہے، دوسرے اعتبار سے وہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی سبق ہے. یہ ملے کیسے؟ تلاوت سے نہیں ملے گا. یہ اگر آپ بلا سوچ سمجھے تلاوت کریں تو آپ یہ نہیں پائیں گے کہ نماز جو ہے اس کے یہ فائدے ہیں کہ ایک اعتبار سے وہ عبادت ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ ٹائم مینجمنٹ کا سبق ہے. تو اس کے بعد مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو کچھ فائدہ ملے گا، اور اگر آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. یعنی فائدہ بہت بڑھ جائے گا، ملین بلین ٹائم بڑھ جائے گا. یہ ضروری ہے کہ آدمی روزانہ کچھ حصہ قرآن کو پڑھے، کچھ حصہ. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے فی ہے ذکرکم، اس میں ہے تمہاری یاد دہانی، اس میں ہے تمہاری بات. تو قرآن میں ایک عجیب غریب صفت یہ ہے کہ آپ اگر قرآن کو پڑھیں تو کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی سوچ ستا رہی ہے آپ کے مائنڈ کو، اس کا جواب مل جاتا ہے آپ کو. اس میں کبھی بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. مجھے تو بار بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کو کھولا، اس میں ہمیں جواب مل گیا. تو جیسے ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے کچھ مسائل میرے ذہن میں تھے، کچھ پرابلم میرے ذہن میں تھے اپنی زندگی کو لے کر کے، تو میں نے قرآن کو کھولا. اب یہ آیت سامنے آ گئی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اب دیکھیے اس میں پہلی آیت کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اس میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو دنیا کا نظام، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. یعنی پہلی بات جو اس میں دکھائی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا کے جس طرح دنیا چل رہی اس کو دیکھو کہ دنیا میں خدا رات لاتا آتا ہے، پھر صبح آتی ہے، پھر دن آتا ہے. اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ پرابلم کے بعد سلوشن آئے گا، ڈیفیکلٹی کے بعد آسانی آئے گی، مسئلے کے بعد اس کا حل آئے گا.
اب یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک ہی سنگل آیت میں آپ کو ایک بہت بڑی روشنی مل گئی, یقین مل گیا, کنوکشن مل گیا کہ آج اگر رات ہے تو رات ہمیشہ نہیں رہے گی, رات ختم ہوگی, دن شروع ہوگا, پھر صبح آئے گی. اس سے آپ کو کیا ہوا, کنوکشن ملا کہ خدا کا جو نظام ہے, خدا جس طریقے سے, جس لا آف نیچر جو ہے خدا کا, اس میں ہمیشہ رات کے بعد دن آتا, ہمیشہ تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے. یہ ملا آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن کو روزانہ پڑھے, چاہے تھوڑا حصہ پڑھے. یہ ضروری نہیں کہ سارا قرآن آپ پڑھ ڈالیں تب آپ کو بات ملے گی, تھوڑا سا پڑھیں گے تب بھی آپ کو بات مل سکتی ہے. جیسے میں ایک مثال دوں, ایک صاحب ہیں جو انگریز ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ پاپ سنگر تھے پہلے, اب ان کا نام ہے یوسف اسلام. پہلے ان کا نام تھا کیٹ سیونس. تو انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو اسلام ملا. وہ اس طرح ملا کہ ان کے بھائی گئے کائرو, وہاں سے انگلش ٹرانسلیشن ایک لے آئے قرآن مجید کا, اور وہ انہوں نے اپنے بھائی کو دیا. بھائی نے اس کو پڑھا. تو بھائی اس سے پہلے بھی کئی بک مذہبی پڑھ چکے تھے. قرآن میں انہوں نے یہ بات پائی کہ قرآن ڈائریکٹ ایڈریس کرتا ہے. قرآن میں پایا انہوں نے کہ قرآن ڈائریکٹ ایڈریس کرتا ہے, ایھا الانسان ایھا الناس, اے لوگو, اے انسانوں, سنو, یہ خدا کی کتاب ہے, یہ خدا ہے جو تم کو ایڈریس کر رہا ہے. یہ انداز, تو یہ انداز ان کو بہت اسٹرائک کر گیا, کیونکہ اس سے اور کتابیں جو پڑھی تھی انہوں نے, کسی میں انہوں نے یہ انداز نہیں پایا تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو خدا مجھ کو ڈائریکٹ مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جب اس طرح کی آیتیں پڑھی انہوں نے تو لگا کہ خدا ڈائریکٹ مجھ سے خطاب کر رہا ہے, خدا کا تعلق مجھ سے ڈائریکٹ طور پر ہے, بیچ میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی بک انہوں نے اس سے پہلے کوئی نہیں ملی تھی, اس سے پہلے, جس میں خدا ڈائریکٹ طور پر بندے کو ایڈریس کر رہا ہو. اس سے بہت زیادہ وہ ان کو اثر ہوا اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو سب سے بڑا جو سورس ہے اسلام کو سمجھنے کا وہ قرآن ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے آتھینٹک بک اسلام میں مانی گئی ہے قرآن. پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے, جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا, تو ان کی میجارٹی انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر کے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا, اور کچھ دوسری چیز سے انہیں پتہ نہیں تھا. قرآن کو پڑھا تو ان کے نیچر نے معلوم کی تو بک آف نیچر ہے. دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے, بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یعنی قرآن جو ہے کھلی آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینے میں ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نیچر جو ہے وہ کاؤنٹر پارٹ ہے قرآن کا. قرآن میں ہے کہ یدبر الامر یفصل الآیات. جس خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے, اس نیچر کو بنایا ہے, جس نے انسان کو اور اسپیس کو بنایا ہے, وہی خدا قرآن کو اتارنے والا ہے. تو گویا کہ یہ کہنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو ڈیوائن لا آلریڈی کام کر رہا ہے, اسی ڈیوائن لا کا لٹرل اسٹیٹمنٹ ہے قرآن.
قرآن کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ بک آف نیچر ہے. اس پورے یونیورس میں خدا کا قانون چل رہا ہے، ڈیوائن لا چل رہا ہے یہاں پر، لیکن خاموش طریقے پہ چل رہا ہے. اسی ڈیوائن لا کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے عربک لینگویج میں قرآن. یہ ہے حقیقت قرآن مجید کی. اس معنی ہے کہ آدمی جب مطالعہ کرے گا قرآن کا، جو پڑھے گا تو لگے گا کہ تو میری اپنی کتاب ہے، میری اپنی کتاب ہے، میرے دل کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں آپ پڑھیں تو بہت زیادہ پائیں گے آپ خدا کے ایک ہونے کا ذکر، وننس آف گاڈ بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں. جسے ہے کہ باب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی کئی خدا اچھے ہیں کہ ایک خدا. یہ حضرت یوسف نے کہا تھا مصر میں، ایک ایسے شخص جو کہ بادشاہ کا سرونٹ تھا، تو انہوں نے کہا اسی کے لے کر کے کہ کئی آقا اچھے ہیں کہ ایک آقا. تو ظاہر ہے کہ کئی آقا ہو تو آدمی کیسے فالو کر سکتا ہے؟ ایک آقا ایک حکم دے رہا ہے، دوسرا آقا دوسرا حکم دے رہا ہے. تو کئی خدا اچھے ہیں کہ ایک خدا. تو انسان کا نیچر چاہتا ہے کہ ایک خدا کو مانے. کئی خدا کو ماننا انسان کے نیچر میں نہیں ہے. اتھارٹی جو ہے وہ کئی نہیں ہو سکتی ہے، اتھارٹی ایک رہتی ہے ہمیشہ. قرآن میں ہے کہ اگر کئی خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام بگڑ جاتا، ٹکراؤ ہو جاتا آپس میں، یعنی اسٹارس اور پلانٹ ٹکرا جاتے، سولر سسٹم اور گلیکسی ٹکرا جاتے. تو فرمایا کہ اگر کئی خدا ہوتے تو زمین آسمان اس طرح سے نہیں چل سکتے تھے. اتنی جو ہارمنی ہے زمین و آسمان کا جو نظام ہے اس میں کمپلیٹ ہارمنی ہے. یہ ہارمنی کہاں سے ہوتی ہے؟ اب اس کو پڑھتا ہے آدمی تو وہ کہے گا کہ واقعی یہ تو بات صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آج ہی میں نیوٹن کا پڑھ رہا تھا، تو نیوٹن پر ایک کتاب ہے، اس میں بتایا کہ نیوٹن نے بہت زیادہ مطالعہ کیا تھا بائبل کا، بہت زیادہ. اس کے بعد بہت کافی کتابیں تھیں بائبل کے بارے میں. تو اس نے مطالعے کے بعد اس نے پایا کہ آج ہم جس بائبل کو جانتے ہیں وہ بائبل وہ نہیں ہے جو مسیح نے پیش کیا تھا. جو مسیح کی جو زمانے میں جو ان کا جو کلام تھا وہی کلام ویسے کہ ویسے ہم تک نہیں پہنچا ہے. اس میں بدل گیا ہے بہت سی چیزیں. اب اس کو قرآن نہیں پہنچا، ورنہ وہ مانتا کہ قرآن میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. قرآن وہی کا وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یعنی حضرت مسیح کی باتیں تو ہم تک نہیں پہنچی، وہی کہ وہی بدلی ہوئی حالت میں ہم پہنچی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، جو کلام اترا تھا آپ کے اوپر قرآن کی شکل میں، وہ ویسے کہ ویسے ہمارے پاس ہے. اسی لیے یہ جو بات ہے کہ اس میں بدلاؤ نہیں ہوا ہے، اسی کی وجہ سے وہ بالکل بک آف نیچر ہے. اگر اس میں بدلاؤ ہو جاتا تو بک آف نیچر نہ ہوتا. وہ پورا کا پورا وہ ہمارے نیچر کے مطابق ہے. وہ ہمارے ریزن کو ایڈریس کرتا ہے. ہماری جو خدا کی دی ہوئی جو عقل ہماری ہے اس عقل میں پورا اترتا ہے وہ. جبکہ دوسری جو کتابیں ہیں اس میں اٹپٹا پن ہے، بدلاؤ کی وجہ سے، اس میں جو چینج آ گیا ہے اس کی وجہ سے. اس لیے سب سے بڑا جو سورس ہے اسلام کو سمجھنے کا وہ قرآن ہے. سب سے بڑا سورس ہے. جو آدمی چاہتا ہو کہ میں جانوں کہ ریلیجن آف اسلام کیا ہے تو اس کو قرآن کو پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے دیکھیے قرآن کو پڑھنے کے دو یعنی لیول ہیں. ایک ہے کہ آپ قرآن کو سادہ طور پر پڑھنا چاہیں، سادہ طور پر سمجھنا چاہیں، تو قرآن بہت ہی زیادہ آسان کتاب ہے.
قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو کر دیا آسان. یعنی قرآن میں کلیئرٹی جو ہے پار ایکسلنس ہے. کلیئرٹی جو ہے وہ پار ایکسلنس ہے، اس میں سمپلسٹی، کلیئرٹی. اس کی ویکیبلری بھی بہت زیادہ نہیں ہے. تو آپ سادہ طور پر اگر جانتے ہیں عربک لینگویج تو آپ آسانی سے قرآن کو پڑھیں اور سمجھتے چلے جائیں. تو ایک ہے سادہ لیول پر قرآن کو سمجھنا جو بہت ہی آسان ہے، اور دوسرا جو ہے قرآن کے جو ڈیپ میں جو معنی ہیں، جو اس کی ڈیپ میننگ ہے اس کے اندر، اس تک پہنچنا. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تدبر کی اور غور و فکر کی. تو کسی آدمی کے پاس اگر ٹائم کم ہے، وہ زیادہ بزی ہے، وہ سادہ طور پر قرآن کو پڑھ کر کے بھی اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے، سادہ طور پر. اور اگر کسی کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اسٹڈی جب کرے گا تو وہ اس کے گہرے معنی کو سمجھے گا. جیسے کہ میں ایک مثال دوں کہ قرآن میں ہے کہ ان مع العسر یسرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشواری کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک آدمی اس کو پڑھے تو ایک مطلب اس کو مل جائے گا اس میں کہ بھائی مشکل اگر ہے تو آسانی بھی آئے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس میں ڈیپ میں جائے آدمی تو کیا پائے گا؟ وہ یہ پائے گا کہ اس دنیا میں صرف پرابلم کبھی نہیں ہوتے، اپرچونیٹی ساتھ ساتھ آتی ہے اس کے ساتھ. تو جب بھی آپ پرابلم کو فیس کریں گے، یہاں آپ کو اس آیت سے یہ اسپیشل ملے گا کہ پرابلم کے ہوتے ہوئے بھی اپرچونیٹی یہاں پر موجود ہونا چاہیے. یہ لا آف نیچر ہے، یہ لا آف نیچر ہے. لا آف نیچر جو بتایا گیا قرآن مجید میں، اس سے آپ یہ یقین لیں گے کہ اگرچہ یہاں پر پرابلم ہے، اگرچہ یہاں پر سمسیائیں ہیں، لیکن جب لا آف نیچر خدا کا یہ ہے کہ پرابلم کے ساتھ ساتھ، یعنی along with دی پرابلم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، تو مجھے اپرچونیٹیز کو تلاش کرنا چاہیے. تو اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو ایک لائن، اس سے آپ کو ایک ڈائریکشن ملے گا. ڈائریکشن کہ اگر آپ صرف پرابلم میں پھنسے ہوئے تھے تو آپ کو اسے مل رہا تھا مایوسی، ڈسپیئر. لیکن جب یہ آپ جانیں گے کہ پرابلم ہے تو ساتھ ساتھ اپرچونیٹی بھی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مایوسی کی. تلاش کرو، اپرچونیٹی تلاش کرو، یہ ملے گا. تو سادہ طور پر اگر آپ قرآن کو پڑھیں تب بھی اس میں آپ کو باتیں ملیں گی. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو گہرائی کے ساتھ اس پر سوچنا چاہیے، تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو آپ کو بڑی بڑی باتیں ملیں گی اس میں، بہت ہی بڑی بڑی باتیں. یہ ہے طریقہ قرآن کے مطالعے کا. اب دیکھیے، قرآن کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آخری آیت ہے وہ جس میں کہ پناہ مانگی گئی ہے شیطان سے. تو اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ اسلام میں ایک طرف یہ ہے کہ آپ خدا کی معرفت میں جئیں، آپ کو خدا کی معرفت ہو، خدا کا آپ کو ریئلائزیشن ہو، خدا کی آپ کو دریافت ہو گئی ہو. یہ سب سے بڑی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ اپنے کو آپ کو بچانا پڑے گا ایک چیز سے، اب وہ ہے شیطان کا وسوسہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس.
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ شیطان کا وسوسہ. شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ کا مطلب ہے کہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے باتیں، ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے، بات بات میں کوئی ڈاؤٹ لگاتا ہے اور آپ کو شک میں ڈالتا ہے، آپ کو ڈیویٹ کرتا ہے، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو ایک طرف قرآن کے مطابق، ایک طرف آپ کو خدا پر یقین کے ساتھ جینا ہے دنیا میں، خدا کی معرفت کے ساتھ دنیا میں جینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بہت الرٹ بھی رہنا ہے، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے. کیونکہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان آپ کے اندر ڈاؤٹ ڈالے گا، آپ کے اندر شک میں پڑیں گے آپ شیطان کی وجہ سے. تو خدا کی معرفت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ الرٹ رہیں، کاشس رہیں شیطان کے مقابلے میں. یہ دو باتیں گویا قرآن میں آپ پائیں گے شروع اور آخر کے دونوں پر غور کرنے سے. تو کتنی اہم بات ہے یہ کہ دنیا میں ایک طرف آپ کو خدا کو پہچاننا ہے، گاڈ اورینٹڈ لائف اختیار کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے رہنا ہے کہ شیطان بہکائے گا، شیطان آپ کے اندر ڈاؤٹ کریٹ کرے گا، شیطان آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا. تو شیطان کے ڈسٹریکشن سے بچنا اور خدا سے اپنے کو جوڑے رہنا، یہ دو چیزیں ہیں جس کو لے کر کے آپ دنیا میں کامیابی کے ساتھ جی سکتے ہیں. تو گیا کہ قرآن کے مطابق 2 پوائنٹ فارمولا سکسیسفل لائف کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑے رہو اور ساتھ ساتھ شیطان کے بہکاووں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. یہ ہے 2 پوائنٹ فارمولا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.